بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پانی کے متعلق کچھ مسائل پڑھے تھے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مائع جاری یعنی بہتا ہوا پانی، یہ بیان کیا تھا۔ آج ٹھہرے ہوئے پانی کے متعلق کچھ مسائل پڑھیں گے۔ تو ٹھہرا ہوا پانی یہ دو قسم کا ہوتا ہے، قلیل اور کثیر، یعنی تھوڑا اور زیادہ۔ اب شرعی لحاظ سے تھوڑا پانی اور زیادہ پانی میں فرق یہ ہے کہ تھوڑا پانی اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک طرف سے وضو کریں تو اس کا دوسرے طرف کا پانی ہل جائے، اور اس کی تحدید علماء کرام نے آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کی ہے کہ جو 10 گز شرعی چوڑا ہو اور 10 گز دوسری طرف سے چوڑا ہو، یعنی 10 گز لمبائی چوڑائی ہو اس کو دہ در دہ کہتے ہیں۔ آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے 15 فٹ وہ ایک طرف سے ہو اور 15 فٹ دوسری طرف سے ہو، یعنی 15 بائی 15، جو کہ ٹوٹل 225 اسکوائر فٹ بنتا ہے۔ اتنے ایریے میں اگر پانی ہو اور اتنا گہرا ہو کہ چلو بھرنے سے نیچے زمین خالی نہ ہو جاتی، تو یہ پانی کثیر کہلاتا ہے۔ اب جو ماء کثیر ہے یعنی تالاب والا پانی، بڑا تالاب جس کو کہا جاتا ہے، اس کا حکم ماء جاری کا ہے، یعنی جو بہتے ہوئے پانی کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ اور اس کا حکم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا کوئی تالاب ہے یا کوئی ٹینکی ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو پانی کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو اور مزہ، یہ اگر نہ بدلیں، ان میں سے کوئی ایک نہ بدلے تو یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا، کپڑے دھونا جائز ہوگا، ناپاکی اس سے ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ دھونے سے۔ تو بہرحال جو تالاب ہے بڑا، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اگر وہ نجاست ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، مثلا پیشاب وغیرہ ہے، خون ہے، تو وہ پانی میں حل ہو گیا تو اب نظر نہیں آتا، تو آپ جہاں سے چاہیں وضو کر سکتے ہیں، تالاب کی جس سائڈ سے چاہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو نظر آتی ہے، مثلا گوبر ہے یا پخانہ ہے، تو آپ جہاں پہ وہ گندگی پڑی ہوئی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ماء قلیل ہے، جو تھوڑا پانی ہے، یعنی 15 بائی 15 فٹ سے کم ایریے میں ہے پانی، تو اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وہ ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلا بالٹی ہے یا ٹب ہے یا ٹینکی ہے چھوٹی، اس میں اگر کوئی ایک قطرہ بھی گندگی کا گر گیا، پیشاب پخانے کا یا مینگنی وغیرہ، تو وہ پانی جو ہے پھر ناپاک ہو جائے گا۔ اب کچھ مسائل ٹھہرے ہوئے پانی کے متعلق بیان کرتا ہوں میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص فرض کریں جنگل میں چلا گیا، وہاں پہ اس کو تھوڑا سا پانی نظر آ گیا، اب وضو کے لیے اور پانی نہیں ہے، تو اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ جنگل کا پانی ہے، پتہ نہیں جانوروں نے اس میں منہ مار دیا ہوگا یا گندگی پھیلا دی ہوگی، تو اس وجہ سے گمان نہیں کر سکتے، گمان کی وجہ سے آپ اس پانی کو نجس اور گندا قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ پانی پاک ہی رہے گا جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس میں گندگی موجود ہے، یا نظر آ رہی ہو یا آپ کے سامنے کسی جانور نے اس میں گندگی پھیلا دی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر یا بچہ کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بچوں کا چونکہ کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اگر کوئی صاف پانی میسر ہے تو اس سے وضو کر لیں، نہیں تو یہ پانی بھی پاک ہے۔ جس پانی میں کوئی ایسا جاندار مر جائے
جس کی پیدائش پانی ہی کی ہو اور وہ رہتا بھی پانی میں ہو، تو اگر ایسا جانور پانی میں مر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی، مینڈک، کچھوا وغیرہ۔ اور اگر کوئی ایسا جانور پانی میں مر گیا یا باہر مر کر پانی میں گر گیا جو کہ پانی میں تو رہتا ہے لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہیں ہے، جیسے بطخ یا مرغابی، تو ایسا پانی ناپاک شمار ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا اگر وہ ماء قلیل میں تھوڑے پانی میں گر جائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی سے کوئی صاف کپڑا یا صاف برتن دھو لیا تو وہ استعمال شدہ پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدلہ نہ ہو، رنگ، بو اور مزہ، ان میں سے کوئی بدلہ نہ ہو تو یہ والا پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔